نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام ویورز؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے، میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں۔ ویورز، آج میں قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کے کمالات اور اس کا ایک مجرب وظیفہ آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت جسے سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ ویورز، اس سورت کے ماشاءاللہ بہت زیادہ کمالات ہیں اور ایک مجرب وظیفہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا وظیفہ۔ سورۃ الکوثر کے ویسے تو بہت زیادہ مجرب وظائف ہیں اس کے پڑھنے کے، لیکن آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل کروں گا کہ جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں رزق ہی رزق ہوگا، رزق میں اتنی برکت ہوگی کہ جو آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دینا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ غریب ہیں تو انشاءاللہ اس وظیفے کی عمل سے آپ کے رزق میں برکت ہو جائے گی۔ تو کرنا یہ ہے کہ ہم جب صبح اٹھیں گے نہار منہ، بہتر تو یہ ہے کہ ہم وضو فرما لیں۔ کوئی بھی نیک کام کیا جائے تو وضو کر لینا اچھا ہے، سنت یا فرض نہیں ہے۔ اس عمل میں بہتری لانے کے لیے وضو کرنا اچھا ہے۔ جب ہم صبح اٹھیں وضو کر لیں، وضو کرنے کے بعد ہم نے 21 مرتبہ درود پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد ہم نے 141 مرتبہ ہم نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ 141 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے 100 مرتبہ ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اسم اعظم جسے کہتے ہیں، یا رزاق یا رزاق یا رزاق، یہ ہم نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ 21 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، ٹائم آپ کے پاس کم ہے، تو آپ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ پہلے بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں اور آخر میں بھی 3 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو پھر آپ 21 مرتبہ پڑھیں۔ سب سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد 21 مرتبہ درود ابراہیمی، پھر 141 مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر اس کے بعد 100 مرتبہ یا رزاق، یہ اسم اعظم جو ہے اس کا ورد کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد 21 مرتبہ یہ 3 مرتبہ ہم نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جب ہم یا رزاق پڑھیں گے 100 مرتبہ تو ہم نے اپنی آنکھیں بند کرنی ہے۔ جب 100 مرتبہ یہ مکمل ہو جائے پھر اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے قبلہ رخ ہو کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ جو بھی مشکل ہو وہ دعا کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے رزق حلال کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرمائیں۔ یہ عمل ہم نے 7 دن تک کرنا ہے، نہار منہ۔ یہ یاد رکھنا کہ نہار منہ ہم نے 7 دن تک یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کو کرنے کے بعد ہم نے اللہ تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ حدیث میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے نا عبادت کا مغز ہے،
اگر آپ عبادت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، اس کے بعد آپ تلاوت نہیں کرتے تو یہ آپ میں ایک کمی ہے۔ کوئی بھی نیک کام کریں اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے رجوع زیادہ کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ مجھے پکارو۔ اللہ تعالیٰ بار بار یہی کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، میں تمہاری سنتا ہوں۔ اگر آپ میرے طرف ایک بالش چل کر آتے ہیں تو میں ایک قدم آپ کی طرف چل کر آتا ہوں۔ غفور الرحیم ذات ہیں، وہ تو اپنے بندے کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح میرے بندے کی بخشش ہو جائے۔ تو اس لیے آخر میں ہم نے دعا کرنی ہے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق کی فراوانی کے لیے دعا کرنی ہے۔ 7 دن تک یہ وظیفہ کرنا ہے اور انشاءاللہ 7 دن کے بعد آپ کو خود اس کا رزلٹ کا پتہ چل جائے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ اللہ حافظ۔